بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، خامس کا مطلب پانچواں، یعنی پانچواں لیسن ہے یہ، لیسن 5۔ سعید کہہ رہے ہیں اکتاب محمد ھذا یا یاسر، اکتاب محمد ھذا یا یاسر۔ کتاب محمد کا مطلب ہے محمد کی کتاب، اور حمزہ جو آیا ہے، حمزہ کا مطلب ہے کیا، سوالیہ ہے، اور ھذا کا مطلب ہے یہ۔ کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ یاسر جواب دے رہا ہے لا، ھذا کتاب حامد، نہیں یہ حامد کی کتاب ہے۔ سعید این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر ہوا تحت المکتب ہناک، وہ ٹیبل کے نیچے ہے وہاں، وہ وہاں ٹیبل کے نیچے ہے، یا وہ ٹیبل کے نیچے ہے وہاں۔ ہونا کا مطلب وہاں، تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، ٹھیک ہے، وہ ٹیبل کے نیچے ہے وہاں۔ سعید این دفتر عمار، عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ یاسر ہوا علی مکتب المدرس، وہ ٹیچر کی ٹیبل پر ہے، ہوا وہ، علی پر، مکتب المدرس ٹیچر کی ٹیبل، وہ ٹیچر کی ٹیبل پر ہے۔ سعید قلم من ھذا یا علی، قلم من ھذا، قلم من یعنی کس کا قلم، قلم من ھذا یہ کس کا قلم ہے اے علی؟ علی، سعید پوچھ رہا ہے یہ کس کا قلم ہے؟ علی ھذا قلم المدرس، یہ ٹیچر کا قلم ہے، ٹیچر کا پین ہے۔ سعید این حقیبۃ المدرس، ٹیچر کا بیگ کہاں ہے؟ علی ہی تحت المکتب، وہ ٹیبل کے نیچے ہے۔ اب ایک بار اوپر سے ہر ایک سینٹنس پر غور کیجئے۔ آج کے چیپٹر کے اندر ہم جو پڑھ رہے ہیں نا، وہ پڑھ رہے ہیں اضافت کا کانسیپٹ۔ کس کا؟ ریپیٹ کیجئے۔ اضافت کا کون؟ اضافت ہے نا، اس کو مرکب ایک منٹ میں بتاتا ہوں، ایک منٹ، ابھی اس کی وضاحت کرتے ہیں کیا ہوتا ہے اضافت، ہے نا۔ بس اس کو یاد، اس ٹرم کو یاد رکھیے، یہ اضافت کا کانسیپٹ ہے۔ مرکب اضافی بھی بولتے ہیں اس کو، اضافی بھی بولتے ہیں، اضافت بھی بولتے ہیں، اضافہ بھی بولتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز اور اس کا کوئی مالک، سمجھ گئے؟ جیسے محمد کی کتاب، خالد کا بیگ، راشد کی کرسی، احمد کی چارپائی، تو یہ سب کیا ہے؟ اضافت ہے۔ یعنی اضافت کا مطلب ہوتا ہے منسوب کرنا، کسی کو کوئی چیز کسی کی طرف منسوب کرنا۔ مثال کے طور پر منسوب کرنا بھی ایک اردو کا گاڑا لفظ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے آپ سب سے پہلی مثال دیکھیے، اکتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا محمد کی کتاب ہے؟ ابھی صرف آپ ان دو ورڈ پر، ان دو کلموں پر غور کیجئے، ایک ہے کتابو، ایک ہے محمد۔
کتاب محمدن، محمد کی کتاب، یہ ہے، اس کو بولتے ہیں، کتاب کو بولتے ہیں مضاف، اور محمد کو بولیں گے مضاف الیہ، یعنی کتاب کو بولیں گے مضاف اور محمد کو بولیں گے مضاف الیہ۔ اب ایک بار اس کو آسانی سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم نے بولا محمد کی کتاب، تو کتاب کا مالک بنایا ہے کس کو؟ محمد کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جس چیز کا کوئی مالک ہوتا ہے، جس چیز کا کوئی مالک یا اونر ہوتا ہے، اس چیز کو بولتے ہیں مضاف، اور جو مالک ہوتا ہے اور اونر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ ریپیٹ کیجئے اس کو۔ جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ مضاف، ہاں، جس چیز کے مالک ہوتے ہیں، جس چیز کے بھی مالک ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے مضاف، اور جو مالک بنتا ہے یا جو مالک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مضاف الیہ۔ جیسے یہاں پر کتاب کیا ہے؟ کتاب ایک چیز ہے، جس ہے نا، جو کہ مملوک ہے، یعنی جس کا مالک بنا کوئی ہے، یعنی وہ کون ہے؟ وہ محمد ہے۔ تو جس چیز کا کوئی مالک ہوتا ہے وہ چیز تو مضاف ہوتی ہے۔ اب جیسے محمد یہاں پر کتاب کا مالک ہے نا، تو کتاب کیا ہوگی؟ مضاف، اور محمد کیا ہوگا؟ مضاف الیہ۔ کیا بولیں گے اس کو؟ مضاف الیہ۔ تو پہلی چیز تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی اس طرح کا سینٹنس بنے گا، انگلش میں بولتے ہیں اس کو پوسیسو سینٹنس، ہے نا، جب بھی اس کو یہ بنے گا جس کے اندر کسی کی ملکیت ہوگی، تو اس کے اندر جو مضاف ہوگا، مضاف کے اوپر کبھی بھی الف لام بھی نہیں آتا اور کبھی بھی تنوین بھی نہیں آتی۔ یاد رکھنا یہ بات۔ کیا بولا میں نے؟ مضاف کے اوپر نہ تو الف لام آتا ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے۔ جیسے دیکھیے یہاں پر دیکھیے کتاب ہے، کتابو آیا ہے، کتابن نہیں آیا اور نہ الف لام آیا ہے نا۔ تو کتابو اور محمدن، اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے، مضاف الیہ، جیسے محمد یہاں پر مضاف الیہ، مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ حالت جر میں، یعنی کہ جس طرح حرف جر کے بعد جو بھی اسم آتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتا ہے اور وہ حالت جر میں ہوتا ہے، اسی طرح مضاف الیہ بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ حالت جر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہاں پر محمد کے اوپر پیش نہیں آ رہا، نہ زبر آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے، کسر آ رہا ہے، کیونکہ یہ حالت جر میں ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر الف لام بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ جو ہوتا ہے اس پر الف لام بھی آ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے، دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، ہاں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک ہمیشہ کا اصول ہے کہ جس اسم کے اوپر الف لام آئے گا اس پر تنوین نہیں آتی، اور جس اسم پر تنوین آتی ہے اس پر الف لام نہیں آتا۔ اتنی بات سب کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی، انس کو بھی آ گئی ہے، ایان بھائی کو آئی سمجھ میں بات؟ چلیے، ویری گڈ۔ اب یہاں پر ایک بات اور، آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہوگی کہ یہاں پر ہاذا جو ہے یہ بعد میں کیوں آیا ہے؟ اس کو پہلے بھی لا سکتے ہیں، جیسے احاذا کتاب محمد، کیا یہ محمد کی کتاب ہے یا یاسر؟ اے یاسر،
تو بتانے کی چیز یہ ہے کہ جب بھی اشارہ کیا جائے گا مضاف کی طرف، یعنی مضاف مضاف لے کا کوئی سینٹنس ہوگا اور اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، تو ھذا ہمیشہ اس کے بعد لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اگر پہلے بھی لے آئیں گے تو وہ چل جائے گا، وہ غلط نہیں ہوگا، سمجھے بات؟ اگر پہلے یہاں پر کہہ دیں گے اھذا کتاب محمد یا یاسر، وہ بھی صحیح رہے گا، لیکن اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اضافت ہوتی ہے نا، مضاف مضاف لے کا سینٹنس ہوتا ہے، تو اس کے بعد میں حرف اشارہ آتا ہے، اس میں اشارہ یا حرف اشارہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اب یہ جو یہاں پر یا دیکھ رہے ہیں آپ، یا، یہ یا اس کو بولتے ہیں حرف ندا۔ حرف ندا کا مطلب جس حرف کے ذریعے سے کسی کو پکارا جاتا ہے، اے خالد، یا خالد، عربی میں بولیں یا خالد، اے انس، یا انس، ٹھیک ہے؟ اے محمد، یا محمد۔ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یا رسول اللہ، ہے نا، اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے؟ تو یہ حرف ندا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اس کے بعد میں جو بھی اسم آتا ہے نا، اس کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پر ہے یا کے بعد میں، یا یاسر، ٹھیک ہے؟ اب یاسر جواب دے رہا ہے لا، نہیں، ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے، یہ حامد۔ اب دیکھیے یہاں پر مضاف مضاف کا سینٹنس ہے، لیکن یہاں پر ھذا پہلے آ رہا ہے، اوپر بھی پہلے لا سکتے تھے، اور میرے خیال میں جو صاحب کتاب نے دونوں طرح کی مثالیں دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں، سمجھانے کے لیے۔ لا ھذا کتاب حامد، نہیں، یہ حامد کی کتاب ہے۔ اب دوسرے سینٹنس پہ غور کیجئے، سعید پوچھ رہا ہے این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر کہہ رہا ہے ہوا تحت المکتب ہناک، وہ ٹیبل کے نیچے ہے وہاں پر۔ اب ایک چیز نئی یہاں پر آپ کو لگے گی، تحتا۔ تحتا کا مطلب ہوتا ہے نیچے، اور یہاں پر ایک لفظ نہیں ہے فوقا، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر۔ تحتا کے بعد میں جو بھی اسم آتا ہے وہ بھی مجرور ہو کر آتا ہے، تحت المکتبی، مکتب کے یعنی ٹیبل کے نیچے، ٹھیک ہے؟ ہناک، وہاں، ہونا کیا ہے؟ وہ ٹیبل کے نیچے ہے وہاں۔ سعید کہہ رہے ہیں این دفتر عمار، عمار کا دفتر یعنی اس کا رجسٹر یا کاپی کہاں ہے؟ یاسر کہہ رہا ہے ہوا علی مکتب المدرس۔ اب دیکھیے یہاں پر جب یاسر نے بولا کہ وہ مدرس کی ٹیبل پر ہے، تو یہاں پر ہوا کا مطلب تو وہ ہو گیا، علی یہ حرف جر آ گیا، اس لیے یہاں پر مضاف جو مکتب ہے اس کے نیچے بھی زیر آ رہا ہے نا؟ یعنی یہاں پر علی اپنا کام کر رہا ہے۔ علی کیا کام کرتا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، اور مجرور کی علامت کیا ہوئے؟ کسرہ، زیر، ٹھیک ہے؟ وہ کہاں پر ہے؟ یعنی وہ کاپی کہاں پر ہے؟ علی مکتب المدرس، مدرس کی ٹیبل پر، یعنی ٹیچر کی ٹیبل پر۔ اچھا ایک بات آپ اور یاد رکھیے کہ مضاف مضاف لے کا جب ترجمہ ہم اردو میں یا ہندی میں کرتے ہیں تو مضاف الیہ کا پہلے ہوتا ہے اردو میں ترجمہ، اور مضاف کا بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے، اوپر بھی دیکھ لیجئے، چاہے یہاں پر کتاب حامدین، حامد کی کتاب، پہلے اردو میں کیا آیا؟ حامد، بعد میں آیا ہے کتاب۔ کتاب محمد، محمد کی کتاب، اور عربی کے اندر اس کے الٹا ہے نا؟ ایک یہ بھی چیز یاد رکھنی چاہیے، فائدہ دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ ٹیچر کی ٹیبل پر ہے۔ سعید کہہ رہا ہے قلم من ھذا یا علی،
قلم من. اب دیکھیے ایک بات یہاں پر، پھر یہاں پر بھی قلم من مضاف مضاف لے ہے. کیا ہے؟ مضاف مضاف لے. ٹھیک ہے، لیکن من تو آتا ہے سوال کرنے کے لیے. من کا مطلب تو ہوتا ہے کون. اگر یہاں پر ہوتا کتاب خالدن تو مطلب ہوتا قلم خالدن تو مطلب ہوتا خالد کا قلم. لیکن جب یہ بولا قلم من تو مطلب یہ ہے کہ پوچھنے والا یا بات کہنے والا سوال کر رہا ہے کہ کس کا قلم ہے. کیا؟ کس کا قلم ہے یہ. کس کا قلم ہے یہ. قلم من. قلم من یہ مضاف ہے، اس لیے اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آ رہی، الف لام بھی نہیں آ رہا. من کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. لیکن آپ پوچھیں گے کہ مولوی صاحب ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مجرور کی علامت ایک یہ ہوتی ہے کہ مجرور یعنی جو ہوتا ہے اس پہ کسرہ آتا ہے، یعنی کسرہ ایک مجرور کی علامت ہوتی ہے. لیکن من کے اوپر یا اس کے نیچے تو کسرہ نہیں آ رہا، زیر نہیں آ رہا، تو یہاں پر تو قاعدہ ٹوٹ گیا. تو ایک بات یہاں پر بتانے کی یہ ہے کہ من جو ہے یہ اس میں مبنی ہے. آپ بولیں گے یہ کیا چیز ہے اس میں مبنی؟ کچھ حروف اور کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو کہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا مطلب انڈکلائنیبل، اس کو انگلش میں بولتے ہیں. یعنی وہ جیسے حالت پہ ہیں وہ ہمیشہ ویسی ہی حالت پر رہیں گے. کوئی مائی کا لال ان کو بدل نہیں سکتا. اگر ان سے پہلے حرف جر بھی آئے گا تب بھی وہ ایسے ہی رہیں گے، ان سے پہلے اگر کوئی فعل آئے گا تب بھی وہ ایسے ہی رہیں گے. تو من کیا ہے؟ اس میں مبنی، تو وہ اسی حالت پر رہتے ہیں ہمیشہ. قلم من ھذا، یہ کس کا قلم ہے؟ یا علی، اے علی. علی جواب دے رہا ہے ھذا قلم المدرسی. ھذا قلم المدرسی، یہ مدرس کا قلم ہے. سعید. این حقیبۃ المدرس، ٹیچر کا بیگ کہاں پر ہے؟ ٹیچر کا بیگ یا پرس کہاں پر ہے؟ علی ہی تحت المکتبی، وہ مکتب کے نیچے ہے. مکتب یعنی ٹیبل. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور یہ ہے کہ جو تحتا ہے نا، تحتا بھی یہ مبنی ہوتا ہے. جیسے من بھی مبنی ہوتا ہے نا، اس میں مبنی یہ ہمیشہ ایسا ہی لکھا جاتا ہے، ویسے ہی تحتا بھی ہوتا ہے. یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی. یہ ہمیشہ اسی حالت پر رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ایکسرسائز ہیں آپ کی، اب اس کو حل کیجئے آپ لوگ. ایک پہلے انس کر لیں، پھر اس کے بعد میں جاوید بھائی، اس کے بعد میں یہ کیا نام ہے ان کا، ایان. آپ کر لیں اس کو. آئی نا کتاب محمد، جواب دیں. نام کیوں بولا بھائی؟ کتاب محمد، نام بولنے کا تو کوئی سینس، کتاب محمد کیا کرنا ہے آنسر دو. نام بولنے کا تو کوئی سینس ہی نہیں بن رہا ہے یہاں پر. کیا ہے آئی نا کتاب محمد میں؟ محمد کی کتاب کہاں ہے؟ کوئی پوچھے گا آپ سے محمد کی کتاب کہاں ہے تو آپ بولیں گے ہاں. آپ بتائیے محمد کی کتاب جہاں پر بھی ہے وہ بتائیے. وہ ایڈریس پوچھ رہا ہے آپ سے کہاں ہے محمد کی کتاب. پہلے اردو بنا لیجئے. یہ کسی کے مائک سے آواز آ رہی ہے بچی. محمد کی کتاب ٹیبل پر ہے. ہاں بنائیے. سب سے پہلے محمد کی کتاب کی عربی بنائیے. وہ تو بنی ہوئی ہے. وہ تو کتابو، ارے میرے بھائی محمدین کتابو نہیں. جب اردو میں آپ نے یہ بولا محمد کی کتاب ہے نا، محمد کی کتاب، تو پہلے عربی کس کی آئے گی؟ کتاب کی. محمد کتاب کی بھائی، کتاب محمد کی. کی کتاب. ٹھیک. کتاب محمد،
ٹھیک ہے نا. جی مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو اس میں کتاب جو ہے وہ مضاف ہے. تو محمد کی کتاب جب بولا تو آپ عربی کے اندر مضاف کو پہلے لائیے، کتابو. کتاب محمد. ہاں اب لائیے کہاں پر ہے؟ نیچے کا آپ نے کیا بتایا تھا؟ تحتا. تحتی. تحتا. تحت المکتب. تحت المکتبی. ویری کتاب گڈ. محمد تحت المکتب. ہاں محمد کی کتاب مکتب یعنی ٹیبل کے ٹیبل نیچے ہے. کے نیچے ہے. چلیے دوسرا سینٹینس، این کتاب عمار. اس میں مطلب یہ بھی آئینہ کتاب محمد، تو آپ نے بتایا کتاب محمد، تو ہوا بھی بول سکتے ہیں. ہاں ہاں ہوا بھی میں بول پہلے سکتے، ہاں ہوا بھی بول سکتے ہیں. آئینہ آئینہ کتاب عمار ہوا لیکن فی لیکن آپ مضاف حقیق. مضافلے بنائیے تاکہ آپ کی مشق ہو جائے. آئینہ کتاب عمار، عمار کی کتاب کہاں ہے؟ کتاب عماری کتاب عمار کی حقیقت. ویری گڈ. کتاب عمار فی الحقیبتی، عمار کی کتاب بیگ میں ہے. چلیے آگے. ایان، این حقیبت المدرسی. این حقیبت المدرسی یا تحت المکتب. ہیا تحت المکتبی. ویری گڈ ماشاء اللہ، انہوں نے بہت اچھا بنایا. یعنی انہوں نے ہیا ضمیر لائی. کیوں لائی ہیا ضمیر؟ کیونکہ حقیبہ مؤنث ہے. ویری گڈ ویری گڈ. چلیے آگے. اضف الکلمۃ الاولی اولا الی الثانیہ. اب یہاں پر آپ کو یہ کرنا ہے دوسرے والے میں، ان کو ترتیب سے لکھنا ہے. یہاں پہ کتابن ہے اور محمدن ہے. جیسے یہاں پر انہوں نے پہلا ڈیمو دے رکھا ہے کتابن محمد. اب اس کو بنانا ہے محمد کی کتاب. تو کیسے بنائیں گے؟ کتاب محمدن. اب ایک ایک کر کے اسی ترتیب سے. پہلے اب میں گاش سے پوچھوں گا، گاش بنائیں گے. گاش آپ بنائیے قلم حامدن. اس کو مضاف مضافلے کی شکل میں بنائیے. لکھ دیجئے جلدی سے. قلم حامد. ویری گڈ. حامد کا قلم. چلیے اگلا نمبر کس کا ہے جی؟ چلیے انس، آپ بنائیے اس کا. بیتن عباسن. بیت عباس. اس کو مضاف مضافلے بنانا ہے، یعنی اس کو کیا کرنا ہے رہے گا؟ اردو بتائیے اس کی. بیت عباس. عباس کمرے میں ہے. ارے نہیں جی، نہیں گھر میں. بیت کا مطلب گھر، عباس کا مطلب نہیں. عباس اور گھر. عباس کا گھر. ابھی آپ بات نہیں سمجھے ہیں. یہاں پر ہم بنا رہے ہیں مضاف مضافلے بنانا ہے اس کو. جیسے انہوں نے ابھی گاش نے اوپر والا بنایا قلم حامد لکھا ہوا ہے، تو قلم الگ ہے حامد الگ ہے. اس کا کوئی مطلب نہیں. قلم کا مطلب ہوگا ایک قلم، حامد کا مطلب ہوگا حامد. اب یہ تو الگ الگ ہیں، ان کو مضاف مضافلے کی صورت میں بنانا ہے. ایک کو مضاف اور ایک کو مضافلے. تو اوپر جیسے قلم حامدن گاش نے بنایا تھا جس کا ترجمہ ہو گیا تھا حامد کا قلم، ویسے ہی یہاں پر بیتن اور عباسن کو جوڑ کر مضاف مضافلے بنانا ہے. آپ بنائیے. اب بیت عباسی. بیتو عباس کا گھر. بیت عباسی. عباسن بولیے، کیونکہ عباسن. ہاں جی کیونکہ اس پر الف لام نہیں آ رہا تو تنوین آ سکتی ہے اس پر. بیت عباسن کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ بیت عباسن. عباس کا گھر. ہاں چلیے جاوید صاحب چلیے. غرفت علی جن. ویری گڈ ویری گڈ. ممتاز ممتاز. غرفت علی، علی کا کمرہ. چلیے ایان آپ. دیکھیے نظام مولوی صاحب ایک منٹ. دفتر سعید. ہاں
सईद का दफ्तर यानी स्कूल, दफ्तर नहीं रहता ऑफिस वगैरह, अरे मेरे भाई सईद अभी का ऑफिस। अभी मैंने ऊपर दफ्तर का तर्जुमा किया तो था, रजिस्टर या कॉपी। रजिस्टर। रजिस्टर, रजिस्टर, हम्म। सईद का रजिस्टर। तर्जुमा नहीं करना है इसको, मुदाफ मुदाफले में बनाइए इसको, तर्जुमा थोड़ी पूछा है। जैसे अभी इन्होंने, अनस ने बनाया, गाश ने बनाया और फिर जावेद भाई ने बनाया, आप इसको दफ्तरुन और सईदुन को जोड़िए और इनको मुदाफ मुदाफले की शक्ल दीजिए। दफ्तरु सईद, सईदिन पूरा बोलिए और खुलकर बोलिए। दफ्तरु सईदिन, हाँ, दफ्तरु सईदिन यानी सईद का रजिस्टर। रजिस्टर। चलिए गाश, आपका नंबर है। मंदिल का मतलब क्या होता है मौलवी साहब? मिंदील बोलते हैं, मिंदीलु यासिरिन, बिल्कुल सही है। यासिर का रुमाल, मिंदील बोलते हैं रुमाल को। हाँ, हैंकी को बोलते हैं। वेरी गुड। कमीसु अम्मारिन, कमीस अम्मारिन, अम्मार की शर्ट या अम्मार का कुर्ता अम्मार की शर्ट। या कुर्ता, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए आगे। सरीरु खालिदिन। वेरी गुड। खालिद की चारपाई। आगे चलिए, आप चलिए भाई। अच्छा, हाँ पहले बनाइए इसकी। सरीरुन खालिदिन तो हो गया, और मिफ्ताहुन अलबैतिन। अब आपको एक चीज़ बतानी है, यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी, तो यहाँ पर और इन्होंने, साहिब किताब ने बहुत अच्छा काम किया है कि यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन ले आए सारे, और प्रॉपर नाउन के ऊपर तनवीन आ भी जाती है, यानी ला सकते हैं, और वो मार्फा भी रहता है। ठीक है। और प्रॉपर नाउन के ऊपर अगर अलिफ लाम ना हो तो अलिफ लाम ला भी नहीं सकते हैं। प्रॉपर नाउन जैसा होता है एज इट इज़ वो वैसा ही रहता है, यानी अगर तनवीन आती है तो तनवीन रहेगी और अलिफ लाम आता है तो अलिफ लाम रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने लाए हैं कॉमन नाउन। कौन सा? कॉमन नाउन, यानी बैत। इस पर आर्टिकल आ सकते हैं, यानी अलिफ लाम भी आ सकता है, तनवीन भी आ सकती है, दोनों चीज़ आ सकती है। अब यहाँ पर देखिए, जो कॉमन नाउन होता है उसको मार्फा बनाने के लिए अलिफ लाम लाते हैं, ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। अब यहाँ पर इन्होंने, अयान भाई ने जो अभी अरबी बनाई है, यहाँ पर लिखा हुआ था मिफ्ताहुन और फिर लिखा हुआ था अलबैतु। तो यहाँ पर जो बात होगी, जो मुजाफ मुजाफले का जुमला बनेगा वो बनेगा घर की चाबी। ठीक है, यानी चाबी मुजाफ है और घर मुजाफिले है। तो सबसे पहले तो अरबी लाएंगे चाबी की, और यही उसकी अरबी आएगी मिफ्ताहु, क्योंकि मुजाफ है तो तनवीन नहीं आती मुजाफ पर कभी भी। मिफ्ताहु, मिफ्ताहुन नहीं, मिफ्ताहु। उसके बाद में लाएंगे अलबैती, अलबैती, मिफ्ताहुल बैती। जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? मिफ्ताहुल बैती। हा को लाम से जोड़ देंगे, और जब अलिफ लाम इस पर आ गया तो तनवीन आना ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अलिफ लाम वाले इस्म के ऊपर, नाउन के ऊपर कभी भी तनवीन नहीं आती। चलिए आगे, किसका नंबर है? चलिए जी। दुकानुल ताजिरी, हाँ। दुकानु ताजिरी। ताजिर की दुकान। चलिए आगे। बैतुल मुहंदिसी, बैतुल मुहंदिसी, इंजीनियर का घर। चलिए आगे, चलिए जी, चलिए। इस्मुल वालिदी, इस्मुल वालिदी, यानी वालिदी नहीं है, वलदी है वो। इस्मुल वलदी मतलब लड़के का नाम, इस्मुल वलदी। अब यहाँ पे किताबुन है तो किताबुल्लाही, अल्लाह की किताबुल्लाह, किताबुल्लाही। पूरा पढ़ा करिए एराब जाहिर करके। बिनतुन, किताबुल्लाही, अब यहाँ पर है अल्लाह की किताब। बिनतुन और अत्तबीबु, ये जावेद भाई बनाएंगे। बिनतुन अत्तबीबु, इसकी अरबी बनाइए, मतलब मुजाफ मुजाफले बनाइए इसकी।
बनाइए जी। बिंतु तबीबी। बिंतुल तय्यबी डॉक्टर की लड़की। बिन्तु तबीबी डॉक्टर की लड़की। हाँ। मिफ्ताहुन अस्सय्यारतु। मिफ्ताहु सय्यारत। मिफ्ताहुस सय्यारती। मिफ्ताहुस सय्यारती गाड़ी की चाबी। आ गई बात समझ में ना? तमरीन समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में सबको। अब एक एक बार ये पढ़ लीजिए। चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप हजरत को। क्या आप कुछ पूछना है? जी 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 पूछिए। इसमी वाला क्या आया था? हाँ हाँ ऊपर आया है। इस्मुल वल तो मेरा नाम होता जी है इस्मुल वाला लिखा है इसमें। इस्मुल वलदी है वो। जी जी ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर आगे इक़रा वक्तुब मआ ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात। इसको पढ़ना है और लिखना है। आप लोग लिखकर दिखाते नहीं है, कुछ लोग दिखाते हैं लिखकर, हालांकि लिखकर दिखाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, जल्दी आएगी अरबी। बाबुल मदरसती मदरसे का दरवाज़ा। हिमारुर रजुली आदमी का गधा। बैतु हामिदिन हामिद का घर। सय्यारतुल मुदीरी प्रिंसिपल की कार। मिंदील अम्मारिन अम्मार का मिंदील यानी रुमाल। इस्मु तालिबी स्टूडेंट का नाम। तालिब का नाम। हाँ तालिब का नाम। बैतुल्लाही अल्लाह का घर। फी किताबिल्लाही अल्लाह की किताब में। फी किताबिल्लाही फी अपना अमल करेगा यानी किताब के नीचे ज़ेर आएगा और अल्लाह के नीचे भी ज़ेर आएगा क्योंकि ये मुज़ाफ इलैह है। फी किताबिल्लाही अल्लाह की किताब में। मिन बैतिल मुदर्रिसी टीचर के घर से। अला मक्तबिल मुदीरी प्रिंसिपल की टेबल पर। इक़रा पढ़िए। ऐन बैतुल मुदर्रिसी टीचर का घर कहाँ है? हुआ बईदुन वो दूर है। अल कुरआन किताबुल्लाही कुरआन अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब है। अल काबतु बैतुल्लाही काबा अल्लाह का घर है। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। रसूल हैं। खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरी टीचर निकले प्रिंसिपल के कमरे से। प्रिंसिपल के कमरे से। हाजा बैतु हामिदिन ये हामिद का घर है। वज़ालिका बैतु खालिदिन और वो खालिद का घर है। इब्नु अम्मारिन तालिबुन अम्मार का बेटा स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। वब्नु यासिरिन ताजिरुन और यासिर का बेटा ताजिर है। अच्छा ये देखिए बिजनेसमैन। इस्म और इब्न इनके अंदर जो शुरू के अंदर जो आपको अलिफ दिखाई देता है ना, जैसे इब्न में ये शुरू में दिख रहा है, इसम में भी आता है, ये इसको बोलते हैं हमज़ा वस्ल। हमज़ा वस्ल कहते किसे हैं? हमज़ा वस्ल अगर शुरू में आता है ना, जैसे यहाँ पर आया है, तब तो वो पढ़ा जाता है। और अगर उससे पहले कोई वर्ड है जिस पर हरकत है, हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश में से कुछ है, तो वो हमज़ा नहीं पढ़ा जाता, डायरेक्ट उसके बाद वाले जज्म वाले हर्फ से उस पहले वाले हर्फ को जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए शुरू में है तो इसको तो पढ़ा जाएगा इब्नु अम्मारिन अम्मार का बेटा। तालिबुन तालिब इल्म है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इब्नु आया है उससे पहले वाव है, तो क्योंकि ये वाव के बाद आया है तो इसका हमज़ा लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। अलिफ जो है लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं हमज़ा वस्ल। वब्नु यासिरिन और यासिर का बेटा ताजिरुन ताजिर है। बैतुल मुदर्रिस बईदुन टीचर का घर दूर है। व बैतुत ताजिरी करीबुन और ताजिर का घर करीब है। हाजा मिफ्ताहुस सय्यारती ये कार की चाबी है या गाड़ी की चाबी है। ऐन मिफ्ताहुल बैती घर की चाबी कहाँ है। मन अंत या वलद ए लड़के तुम कौन हो। अना इब्नु अब्बासिन इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे
अना इब्नु अब्बास, ये बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, ये नून को बा से जोड़ देंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? अना इब्नु अब्बासिन, अना अना इब्नु अब्बास, मैं अब्बास का बेटा मैं हूँ, अब्बास हूँ। अब्बास का बेटा हूँ। वब्नु मन हुआ, वब्नु मन हु, वब्नु मन हु, और वो किसके बेटे हैं? मन यानी किसका, वब्नु मन किसके बेटे हैं? कौन? हु, वो। तो बता रहे हैं हुआ बनु खालिदिन, वो खालिद के बेटा है। ऐन मस्जिद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के रसूल की मस्जिद कहाँ है? देखिए मुजाफ मुजाफले का तर्जुमा करने का एक आसान तरीका उर्दू में यह भी होता है कि सबसे पहले लास्ट वाले का तर्जुमा कीजिए। जैसे यहाँ से मुजाफ का सेंटेंस शुरू हो रहा है मस्जिदु रसूलिल्लाहि, यहाँ पर ये देखिए तर्जुमा यहाँ से शुरू कीजिए, अल्लाह के रसूल की मस्जिद, हो गया ना सही? अल्लाह के रसूल की मस्जिद, उल्टा बिल्कुल। तो और आईना आ गया, अल्लाह के रसूल की मस्जिद कहाँ है? रसूलुल्लाह की मस्जिद कहाँ है? हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरा, वो मदीना मुनव्वरा में है। बहुत सारे सेंटेंस रखे इन्होंने, अच्छी मशक करा दी। बिन्तु हामिदिन फिल मदरसती, हामिद की बेटी स्कूल में है, मदरसे में है। व बिन्तु मुहम्मदिन फिल जामिया, और मोहम्मद की बेटी यूनिवर्सिटी में है, जामिया में है। जामिया बोलते हैं यूनिवर्सिटी को। इस्मुल मुदर्रिसी सईदुन, टीचर का नाम सईद है। वस्मुल मुहंदिसी खालिदुन, देखिए यहाँ पर इस्म की भी मिसाल आ गई। वस्मु, देखिए ना वस्मु आ गया ना, अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा ना इसमें, वस्मु। और आपको एक मिसाल और दूं, हम जो पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, उसमें भी वो भी असल में हाँ बा को सीन से जोड़ देते हैं उसमें। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, है ना? तो वहां पे भी ऐसा ही होता है, वहां पे तो अलिफ लिखा भी नहीं जाता। वस्मुल मुहंदिस खालिदुन, और इंजीनियर का नाम खालिद है। अम्मुत तालिब गनीयुन, तालिब इल्म के चचा, अम किसे बोलते हैं जी? चचा को, अंकल को। तालिब इल्म के चचा गनीयुन, मालदार हैं। बाबुल मस्जिद मफ्तूहन, मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ है। व बाबुल मदरसत मुगलकुन, और मदरसे का या स्कूल का दरवाज़ा बंद है। मदरसा स्कूल को भी बोलते हैं और इस्लामी मदरसे को। मदरसा का असल मतलब जहाँ पर पढ़ाई की जाती है इसको बोलते हैं। खालू हामिदिन फ़कीरुन, हामिद के मामू फ़कीरुन मोहताज हैं, गरीब हैं, फ़कीर मोहताज। सय्यारतु अब्बासिन फिश्शारे, अब्बास की कार को क्या कहते हैं मौलवी साहब अरबी में? गरीब को फ़कीर ही बोलते हैं भाई, अच्छा, मोहताज गरीब। सय्यारतु अब्बासिन फिश्शारे, अब्बास की कार फिश्शारे रोड में है, यानी रोड पर है। अलशारे भी बोल सकते हैं, फिश्शारे भी बोल सकते हैं। इब्नु मन अंता, किसके बेटे आप हैं, यानी आप किसके बेटे हैं? अनबनुल मुदर्रिसी, मैं टीचर का बेटा हूँ। अनबनुल मुदर्रिसी। ऐनल कल्बु, कुत्ता कहाँ है? हुआ तहत सय्यारती, वो कार के नीचे है। ठीक है जी, समझ में आ गया? और बाकी ये जो है ना आगे ये सेंटेंस बनाने वाले खाली जगह, ये सब आप कॉपी में करके दिखाइएगा मुझे, सब लोग कॉपी में करके दिखाइएगा। चैप्टर के अंदर जितनी बातें थी तकरीबन वो सब आ गई, और ये जितनी तमरीन है ना ये सब काम की है, सब आपको करके दिखानी है। ठीक है ना जी? इंशाल्लाह बहुत काम की है सब, ये पढ़ के दिखाइएगा। और ये नए जो कलिमात हैं इनको याद कर लीजिएगा। देखिए ये लिखा हुआ सय्यारतुल मुदर्रिसी, सय्यारा मुजाफ है और अल मुदर्रिस ये मुजाफिल है। मुजाफ ऐसे लिखा जाता है, मुजाफिल ऐसे लिखा जाता है। और बाकी पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है ये मैंने सारी बात आपको बता दी है इसी लेसन के अंदर शुरू में अपनी ज़बान में। ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़कर इससे फ़ायदा भी उठा सकता है। ठीक है ना जी? जी ये इसमें देखिए मीनिंग भी लिखे हुए हैं वोकैबुलरी में, तहता यानी अंडर, अर रसूल द मैसेंजर। ठीक है जी, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।